السلام علیکم دوستو، آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے، ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی پر فلاح پانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس میں شک نہیں کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، مگر وہ ہدایت کی کتاب اس کے لیے ہے جو فی الواقع ہدایت کو جاننے کے معاملے میں سنجیدہ ہو، جو اس کی پرواہ اور کھٹک رکھتا ہو۔ سچی طلب جو فطرت کی زمین پر اگتی ہے وہ خود پانے ہی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ گویا خود اپنی فطرت کے بند صفحات کو کھولنا ہے۔ جب آدمی اس کا سچا ارادہ کرتا ہے تو فوراً فطرت کے مطابق فطرت کے مطابقت اور اللہ کی نصرت اس کا ساتھ دینے لگتی ہے۔ اس کو اپنی فطرت کی مبہم پکار کا متعین جواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ سچائی کو پانا گویا اپنے شعور کو حقیقت اعلیٰ کے ہم سطح کر لینا ہے۔ جو لوگ اس طرح حق کو پا لیں وہ ہر قسم کی نفسیاتی گروہ سے آزاد ہو جاتے ہیں، وہ سچائی کو اس کے بے آمیز روپ میں دیکھنے لگتے ہیں۔ اسی لیے سچائی جہاں بھی ہو اور جس بندہ خدا کی زبان سے اس کا اعلان کیا جا رہا ہو وہ فوراً اس کو پہچان لیتے ہیں اور اس پر لبیک کہتے ہیں۔ کوئی جمود، کوئی تقلید اور کوئی تعصباتی دیوار ان کے لیے اعتراف حق میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ جن لوگوں کے اندر یہ خصوصیات ہوں وہ اللہ کے سایہ میں آ جاتے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا نظام ان کو قبول کر لیتا ہے، ان کو دنیا میں اس سچے راستے پر چلنے کی توفیق مل جاتی ہے جس کی آخری منزل یہ ہے کہ آدمی آخرت کی ابدی نعمتوں میں داخل ہو جائے۔ حق کو وہی پا سکتا ہے جو اس کا ڈھونڈنے والا ہے، اور جو ڈھونڈنے والا ہے وہ اس کو ضرور پاتا ہے۔ یہاں ڈھونڈنے اور پانے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ ایک شخص اپنی آنکھ کو بند کر لے تو آنکھ رکھتے ہوئے بھی وہ سورج کو نہیں دیکھے گا۔ کوئی شخص اپنے کان میں روئی ڈال لے تو کان رکھتے ہوئے بھی وہ باہر کی آواز کو نہیں سنے گا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ حق کا بھی ہے۔ حق کا اعلان خواہ کتنا ہی واضح صورت میں ہو رہا ہو، مگر کسی کے لیے وہ ناقابل فہم یا قابل قبول اس وقت بنتا ہے جبکہ وہ اس کے لیے اپنے دل کے دروازے کھلے رکھے گا۔ جو شخص اپنے دل کے دروازے ہی بند کر لے اس کے لیے کائنات میں خاموش خدا کی خاموش پکار اور دائی کی زبان سے اس کا لفظی اعلان دونوں بے سود ثابت ہوں گے۔ حق کی دعوت جب اپنی بے امیت شکل میں اٹھتی ہے تو وہ اتنی زیادہ مبنی پر حقیقت اور اتنی زیادہ فطرت کے مطابق ہوتی ہے کہ کوئی شخص اس کی نوعیت کو سمجھنے سے انکار نہیں کر سکتا۔ جو شخص بھی کھلے ذہن سے اس کو دیکھے گا اس کو گواہی دے گا دل کہ یہ عین حق ہے، مگر اس وقت عملی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک دفعہ لوگوں نے جو صدیوں سے ایک اپنی عمل سے ایک خاص ڈھانچہ بنایا ہوا ہوتا ہے وہ اسی پر قائم رہتے ہیں۔ اس ڈھانچے کے تحت کچھ مذہبی یا غیر مذہبی گدیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں جن پر کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ عزت و شہرت کی صورتیں رائج ہو جاتی ہیں جن کے جھنڈے اٹھا کر کچھ لوگ وقت کے قابر کا مقام حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ کاروبار اور مفادات قائم ہو جاتے ہیں جن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر کے بہت سے لوگ اطمینان کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ان حالات میں جب ایک غیر معروف کونے سے اللہ اپنے ایک بندے کو کھڑا کرتا ہے اور اس کی زبان سے اپنی مرضی کا اعلان کراتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو اپنی بنی بنائی دنیا بھنگ ہوتی نظر آتی ہے۔ حق کے پیغام کی تمام تر صداقت کے باوجود دو چیزیں ان کے لیے اس کو صحیح طور پر سمجھنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، ایک کبر اور دوسرے دنیا پرستی۔
وہ جو بڑے بڑے مقاموں پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ایک چھوٹے آدمی کی بات ماننے میں اپنی عزت خطرے میں پڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ احساس ان کے اندر گھمنڈ کی نفسیات کو جگا دیتا ہے۔ وہ داعی کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھ کر اس کی دعوت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے مفادات بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی قبول حق میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ یہی وہ معنی کیفیت ہے جس کو قرآن میں مہر لگانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جو لوگ دعوت حق کے معاملے کو سنجیدہ معاملہ نہ سمجھیں، جو گھمنڈ اور دنیا پرستی کی نفسیات میں مبتلا ہوں، ان کے ذہن کے اوپر ایسے غیر محسوس پردے پڑ جاتے ہیں جو حق بات کو ان کے ذہن میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ کسی چیز کے بارے میں آدمی کے اندر مخالفانہ نفسیات جاگ اٹھیں تو اس کے بعد وہ اس کی معقولیت کو سمجھ نہیں پاتا، خواہ اس کے حق میں کتنے ہی واضح دلائل پیش کیے جا رہے ہوں۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے یکساں ہے، ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔